بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا چھٹا سال تھا کہ قبیلہ قریش کے دو بہادر تن حلقہ اسلام میں داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ تھے، جنہیں ہم عمر اور رضائی بھائی ہونے کے باعث محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت تھی۔ حمزہ رضی اللہ عنہ سپاہیانہ منش کے آدمی تھے۔ دن بھر شہر کے باہر جا کر شکار و تفریح میں مصروف رہتے، شام کے وقت واپس آ کر خانہ کعبہ کا طواف کرتے اور صحن حرم کی مجلسوں میں بیٹھ کر وقت گزارا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ابو جہل پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سخت اور بیہودہ گستاخی پر اتر آیا۔ حمزہ رضی اللہ عنہ کی ایک کنیز یہ ماجرا دیکھ رہی تھی۔ حمزہ رضی اللہ عنہ کا شکار سے واپس آئے تو اس کنیز نے سارا حال منو ان کہہ دیا۔ حمزہ رضی اللہ عنہ کی رگوں میں ہاشمی غیرت کے خون نے جوش مارا۔ اسی وقت ابو جہل کی طرف گئے اور اسے گستاخی پر جو اس نے شان رسالت میں کی تھی ڈانٹا اور ساتھ ہی یہ کہہ دیا کہ میں آج سے مسلمان ہو گیا ہوں۔ مطلب یہ تھا کہ میں دیکھوں گا کہ تم میرا کیا بگاڑ سکتے ہو۔ حمزہ رضی اللہ عنہ گھر آ کر اس سوچ میں پڑ گئے کہ آبائی دین یعنی بت پرستی کو دفعتاً کس طرح چھوڑوں۔ آخر شبانہ روز کی سوچ و بچار کے بعد انہوں نے دین حق پر قائم رہنے کا فیصلہ کر لیا۔ عمر رضی اللہ عنہ دین اسلام کے سخت دشمن تھے اور ان بے بس مسلمانوں پر جن پر ان کا قابو چلتا تھا بے طرح تشدد کیا کرتے تھے۔ ان کے بعض نزدیکی عزیز جن میں ان کی بہن اور بہنوئی بھی شامل تھے مسلمان ہو چکے تھے اور گھر کی ایک کنیز بھی توحید کا کلمہ پڑھنے لگی تھی۔ عمر رضی اللہ عنہ اس کنیز کا جس کا نام لوبینہ تھا بری طرح زد و کوب کرتے تھے، لیکن وہ دین اسلام سے منحرف نہ ہوتی تھی۔ لونڈی کی اس مستقل مزاجی سے برہم ہو کر عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ تلوار کمرے سے لٹکائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کی طرف چل پڑے۔ راستے میں نعیم بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ نعیم نے پوچھا، عمر رضی اللہ کس مہم پر جا رہے ہو؟ عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام تمام کرنے نکلا ہوں۔ نعیم نے کہا، حضرت پہلے گھر کی خبر لیجئے، آپ کے بہنوئی اور آپ کی بہن دونوں مسلمان ہو چکے ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ یہ سن کر اپنی بہن کے گھر کی طرف پلٹے۔ وہ قرآن پڑھ رہی تھی۔ مشرک بھائی کو جو سخت مزاج بھی تھا اور اپنی طرف آتے دیکھ کر بہن نے قرآن کے اوراق چھپا دیے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تم دونوں مرتد ہو گئے ہو۔ یہ کہہ کر بہنوئی سے الجھ پڑے۔ بہن چھڑانے کے لیے آگے بڑھی تو انہیں بھی دو چار رسید کر دی۔ اس پر بہن نے آپ دیدہ ہو کر کہا کہ عمر رضی اللہ عنہ جو جی میں آئے کرو، لیکن اب ہم دین اسلام کو نہیں چھوڑ سکتے۔ زخمی بہن کو اس حال میں دیکھ کر عمر رضی اللہ عنہ کی طبیعت کس قدر نرم ہو گئی۔ کہا، جو تم پڑھ رہی تھی ذرا مجھے بھی سناؤ۔ بہن نے قرآن کے اجزاء سامنے رکھ دیے۔ یہ سورہ حدید کی آیتیں تھیں۔
عمر رضی اللہ عنہ پڑھنے لگے۔ قرآن پاک کا ایک ایک لفظ ان کے دل کی گہرائیوں میں اترتا چلا جا رہا تھا۔ جب انہوں نے آمن باللہ و رسولہ، اللہ پر اس کے رسول پر ایمان لاؤ پڑھا تو بے اختیار پکار اٹھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا کے سوا اور کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ جو گھر سے اللہ عز و جل کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو کر مشرف با اسلام ہو گئے۔ ان کے مسلمان ہونے پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت خوشی ہوئی۔ وہ دل سے چاہتے تھے کہ عمر بن ہشام ابو جہل اور عمر ابن خطاب فاروق میں سے کوئی ایک مسلمان ہو جائے تو مسلمانوں کی جمعیت کو بہت تقویت حاصل ہو جائے گی۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے مسلمان ہو جانے سے فی الواقعہ مسلمانوں کی طاقت بڑھ گئی۔ پہلے مسلمان کھلے مقامات پر نماز ادا کر سکتے تھے، نہ قرآن پڑھ سکتے تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کے بعد مسلمانوں نے خانہ کعبہ میں جا کر نماز باجماعت ادا کی۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو اس طرح کی مزید ویڈیوز ملتی رہیں۔ شکریہ۔